مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوا بڑا ہاتھ. سینٹ میں گورنمنٹ کے پاس سیٹیں کم ہیں تو اپنا بل پاس کیسے کروائے گی؟ سینٹ میں کامیابی پر عمران خان کا زبردست رد عمل. پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اب پاکستان کی تاریخ کو بدلنے جا رہا ہوں. ووٹوں کو ضائع کرنے والے کون تھے؟ کیا نون لیگ کا علیحدہ موقف ہے، پیپلز پارٹی کا علیحدہ موقف ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا علیحدہ؟ پی ڈی ایم خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی. ناظرین کرام، آج ہم 2 پوائنٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے، اور ساتھ ہی کہ سینٹ کے اندر اس وقت اپوزیشن کی تعداد 50 سے 51 ہے، راؤنڈ اباؤٹ 51 ہے، اور جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی سیٹوں کی تعداد 48 ہے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے تو جب وہ لوئر ہاؤس سے اپر ہاؤس آئے گا تو وہ ایکسیپٹ کیسے ہوگا، کیونکہ اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہے اور گورنمنٹ کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ کم ہے اور 3 تعداد کم ہے. ان دونوں پوائنٹس کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری کی پوری پی ڈی ایم بنائی، لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو ہر چیز کی طرف آمادہ کیا، بندے لے کر آئے، سارا کچھ کیا. ان کو لیڈر کے طور پر انہیں پی ڈی ایم کا فیس سمجھا جا رہا تھا کہ یہ مین لیڈر ہیں، لیکن اس سینٹ کے الیکشنز کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ کوئی فیس نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا بندہ جو عبدالغفور ہے اس کو 44 ووٹ ملے ہیں اور مد مقابل مرزا افریدی صاحب ان کو 54 ووٹس ملے ہیں، جنہوں نے ڈپٹی چیئرمین کے طور پہ حلف بھی لے لیا ہوا ہے. رزلٹ جی، the result of the election has been received. The detail of the votes which are total number of the vote casted 98, number of valid votes 98, number of rejected vote koi nahi. Senator Maulana Abdul Ghafoor Aidri received 44 votes. Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. According to the results, Senator Mirza Mohammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9, read with Rule 10 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. جی سینیٹر مرزا محمد آفریدی صاحب تشریف لائیں، ووٹ اٹھائیں جی. اب یہاں پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو کلیئرلی یہ یاد دہانی کروائی گئی اور اس بات کا یقین دلایا گیا آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ کا بندہ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ الیکٹ ہوگا. ساری باتیں صحیح چل رہی تھی. جب الیکشن ہوئے اس وقت میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھ رہے ہوں گے اور اینڈ تک سب کے ذہن میں یہی تھا کہ جو ڈپٹی چیئرمین ہے نا وہ تو اپوزیشن سے ہی ہونے والا، لیکن وہ بھی گورنمنٹ سے ہو گیا اور 10 ووٹوں کے ساتھ. یہاں پہ کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پہلے تو نظر آ رہا تھا کہ ایک سیاست چل رہی ہے جو اپوزیشن کی چل رہی ہے اور ساتھ گورنمنٹ کی چل رہی ہے، دونوں کی آپس میں سیاست چل رہی ہے اور ادھر دھرنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس چیز نے تو کلیئر کر دیا جو سیاست ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر بھی چل رہی ہے. یوسف رضا گیلانی کو کتنے ووٹ ملے؟ 42. ان کے پاس ووٹ کتنے تھے؟ 50. چلو ایک ضائع ہو گیا، 49 رہ گئے. یہ جو 7 ووٹر ہیں، یہ جو سینٹ ہے نا، یہاں پر پاکستان کے بہترین برینز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے بہترین برین، بہترین دماغ، بہترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بہترین لوگوں کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنا آتا. جو ایک بچے کو سمجھا دیا جائے نا وہ بھی کاسٹ کر دے گا، نام کے آگے سٹیمپ لگانی ہے، بس اتنا سا کام ہے. لیکن شاید یوسف رضا گیلانی صاحب کے اپنے بیٹے حیدر گیلانی نے جو ٹیکنیکیں بتائی تھیں وہ انہی کے الٹ ہو گئیں، مطلب ان کو خود ہی اس چیز کا سامنا کرنا پڑ گیا. اچھا، یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کو ہروانے میں کس کس نے کردار ادا کیا جو کلیئر ہے. پہلے پی ایم ایل این کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ پلان لگتا ہے کہ لندن میں بنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سینیٹر اس وقت ساگڈار بھی موجود ہے لیکن وہ آیا نہیں. دوسری بات، نواز شریف صاحب کی آپ نے کوئی بھی تقریر سننی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ لوگ لانگ مارچ کریں، آپ لوگ حکومت کے خلاف اسمبلی تحلیل کرنے کی کوشش کریں، آپ پاکستان کے معزز اداروں کا گہراؤ کریں، آپ لوگوں کو مارچ کرنی چاہیے. اور انہوں نے بار بار وہی کہتے نظر آئے کہ اسلام آباد کا رخ کرو، اسلام آباد کا رخ کرو. لیکن اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرا اور زرداری صاحب نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ سیاست کریں، پہلے الیکشنز تھوڑے کلیئر کریں، الیکشنز کو کلیئر کروائیں. آپ نوٹس کریں پی ڈی ایم کب سے بنی ہوئی ہے اور زرداری صاحب نے ان کو کھینچ کر 5 سے 6 منتھ گزار دیے ہیں. آپ نوٹس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ الیکشنز لڑیں. الیکشنز لڑنے کے بعد اب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ اگر چلی جاتی الیکشن کمیشن کے پاس کہ ہمارے جو 7 ووٹ ضائع ہوئے ہیں وہ ٹھیک تھے،
لیکن یہ تو تاریخ رہی ہے. صادق سنجرانی صاحب نے حلف بھی لے لیا اور اپنے فرائض بھی سر انجام دینے شروع کر دیے ہیں. اس سے تو صاف کلیئر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر شہباز شریف صاحب سٹے لے کر 4.5 سال کی حکومت کر سکتے ہیں تو یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پر شاید پی پی اپنے آپ کو اس کیس میں سے باہر نکال لے, لیکن اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہو گیا نا وہ تو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا اس کے برعکس جب نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو درمیان میں پیپلز پارٹی علیحدگی کے طور پہ نظر بھی آئی جب ان میں سے یہ کافی افواہیں اٹھ رہی تھی کہ ہماری یہاں پہ حکومت ہے, ہم یہاں تک محیط ہو کے رہ گئے ہیں, ہم یہاں 5 سال حکومت کرنے دیں, فیڈرل اوپر 5 سال حکومت کر لے, 5 سال کے بعد دیکھیں گے کیا بنتا ہے. ابھی بھی یہ سوچیں پی ڈی ایم کے اندر موجود جو پارٹیز ہیں ان کے دماغ میں یہ سوچیں موجود ہیں. اب انہوں نے ہاتھ کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اب انہی لوگوں نے ہاتھ کیا فضل الرحمان کے ساتھ, کیونکہ فضل الرحمان کو تو پتہ ہے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے, اور وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اس لیے کیونکہ وہ بننا چاہتا صدر پاکستان. پہلے اس کا شوق تھا کہ وزیر اعظم بنے, لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ میں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا, میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے لیڈر کے طور پہ وہ کوشش کر رہے کہ جب اگر حکومت آئے تو مجھے صدر بنایا جائے. پہلے یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, اور شاید ہی کوئی اسمبلی ہو جو ان کے بغیر چلی ہو, لیکن یہ پہلی اسمبلی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر چل رہی ہے. اچھا یہ تو وہ باتیں ہو گئی جو ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے اوپر تھی. اب بات کرتے ہیں جو ہر ایک کے ذہن کے اندر سوال ہے کہ سینٹ کے اندر 51 ممبرانز ہیں اپوزیشن کی اور 48 ہیں گورنمنٹ کے, تو بل پاس کیسے ہوگا. میں آپ کو ذرا پہلے بتاتا چلوں, کوئی بھی بل ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے پاس ہوتا ہے لوئر ہاؤس سے. جب بھی کوئی بل آتا ہے نا لوئر ہاؤس کے اندر, اس کے اوپر ووٹنگ کی جاتی ہے اور میجورٹی ایم این ایز کی ووٹنگ کے ساتھ اس کو پاس کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ بل اس وقت امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اس کو پھر اپر ہاؤس یعنی سینٹ کے اندر بھیجا جاتا ہے, پھر وہاں پہ میجورٹی گریب کی جاتی ہے اور پھر اس بل کو امپلیمنٹ کروا دیا جاتا ہے. اب سب سے بڑا جو عمران خان کو اس وقت فائدہ ہے نا, وہ جو چیئرمین ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا صادق سنجرانی, کیونکہ اگر یوسف رضا گیلانی بن جاتا تو کبھی بھی بل پاس ہی نہیں ہونا تھا, کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, وہ کبھی بھی سینٹ کے اجلاس کو ڈیلے کر سکتا ہے, آگے پیچھے کر سکتا ہے, بل کو پاس ہونے کے لیے مختلف ہرڈلز, مطلب وہ بے شمار روڑے ٹکا سکتا تھا. اب وہ روڑا تو سائڈ پہ ہو گیا, چیئرمین بھی اپنا ہے, ڈپٹی بھی اپنا ہے. اب سوال صرف نمبرنگ کے اوپر ہے. اب وہاں پر بل جاتا ہے تو سب کے ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پہ جو بل جائے گا تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. صدر پاکستان کے پاس یہ حق ہے, آرٹیکل 54 کے اندر شکل نمبر 1 کے اندر یہ موجود ہے کہ صدر پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا بلا سکتا ہے اور ووٹنگ کروا سکتا ہے. اب ٹوٹل سیٹیں کتنی ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ ٹوٹل سیٹیں تقریباً 340 بنتی ہیں, جس میں سے 180 ہیں اس وقت گورنمنٹ کے پاس اور 160 ہیں اپوزیشن کے پاس. اور سینٹ کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت کتنی سیٹیں ٹوٹل تقریباً 100 ہیں, اور ان میں سے 51 سیٹیں موجود ہیں اپوزیشن کے پاس اور 48 ہیں گورنمنٹ کے پاس. اگر جوائنٹ کر دیا جائے, جوائنٹ سیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل سیٹ بن جاتی ہیں گورنمنٹ کی 228 سیٹیں بن جاتی ہیں اور اپوزیشن کی بن جاتی ہیں 111 سیٹیں. اب اگر یہاں پر آ کے ووٹنگ ہو تو کلیئرلی طور کے اوپر جو ونر ہے وہ گورنمنٹ نظر آتی ہے. مطلب اگر کوئی بل پاس نہیں ہوتا, بل فوراً آئے گا پارلیمنٹ کے اندر, وہاں سے پاس ہوگا, پھر وہاں سے فوراً جائے گا سینٹ کے اندر, سینٹ کے اندر چیئرمین بھی اپنا اسی وقت اجلاس بلایا جائے گا, بندے بلائے جائیں گے اور اس کو پاس کروایا جائے گا. اب وہاں پہ نمبرنگ کم ہے تو صدر پاکستان جوائنٹ سیشن اجلاس بلوائیں گے اور اس کے اندر بندے آ کے اپنی ووٹنگ دیں گے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کیا پہلے بھی ایسے ہوا ہے؟ اسی گورنمنٹ کے اندر 8 بار ایسا ہو چکا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں, جو پہلا ہوا تھا وہ ہوا تھا 17 سپتمبر 2018 میں, پھر ہوا تھا 28 سے 1 مارچ تک 2019 میں, پھر 6 سے 7 اگست تک 2019 میں, پھر 12 سپتمبر سے 2020 تک, پھر 12 سپتمبر 2020 میں ایسا ہوا, پھر 14 فروری 2020 میں ایسا ہوا, پھر 16 اگست 2020 میں ہوا, پھر 20 اگست 2020 میں ہوا اور 16 سپتمبر 2020 میں ہوا. اس کا مطلب ان 2.5 سے 3 سالوں کے اندر ایسا 8 بار جوائنٹ سیشن کو بلایا جا چکا ہے. صدر پاکستان کے پاس جو یہ پاور ہے وہ اس کا یوز کر کے بندوں کو بلا کر اس مسئلے کو سولو کروا سکتے ہیں. اب یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ عمران خان کو قانون لانے سے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا. چیئرمین اپنے ہیں, ڈپٹی اپنے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی اور بہت زیادہ میجورٹی ہے, 20 ووٹ سے زیادہ ہیں, اور جو سینٹ ہے وہاں پہ صرف 3 ووٹ کم ہے. اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ عمران خان ذرا سافٹلی تھے, کہ ان کو ٹینشن نہیں تھی, بس تھا تو صرف چیئرمین سینٹ کی, کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے بلز پہ جلدی نظر ثانی کرے, اس کو جلدی پاس آؤٹ کرے. اب عمران خان ایسا کیا کرنے جائیں گے کہ جس سے گورنمنٹ کے اندر جو رولز ہیں وہ مزید اسٹرانگ ہوں
اور جتنی بھی اپوزیشن ہے ان کے ساتھ عمران خان کا بیہیویئر کیسا ہوگا, کون سے رول آنے والے ہیں, ایسا کیا ہونے والا ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ایک بات تو پتہ چل گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی طور پہ تو موت ہو چکی ہے, اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کا جنڈا کلیئر ہے کہ وہ شاید ہی مارچ کی طرف جائے. اگر وہ جاتی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے جو اپنے پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہے. زرداری صاحب خود اس کے خلاف ہیں. نواز شریف چاہتا ہے کہ جلاؤ گھراؤ کیا جائے, گرم سیاست کی جائے. اب کیا ایسا ہوتا ہے یہ تو ہمیں ان کے اگلے لاہ عمل بھی پتہ چلے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبران خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نئے پروگرام میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.